اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں آپ کی اسکرین کے اوپر۔ اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ جیسے اس وقت 4 صورتیں نکلتے ہیں کہ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کرے اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو اس وقت 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ ان کو بھی ذہن میں رکھا جائے، اس وقت 4 صورتیں نکلتی ہیں، چاروں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے صرف 2 صورتیں جائز ہیں اور 2 ناجائز ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت میں یعنی کسی صورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں 4 صورتیں نکلتی ہیں لیکن وہ چاروں جائز ہیں۔ اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھا تو یہاں بھی 4 صورتیں نکل رہی ہیں لیکن یہاں 2 جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں۔ اب 2 کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے ان کو سمجھیے۔ اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے صرف 2 صورتیں جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی۔ فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ ذہن میں موٹی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سورت سے یعنی کسی سورت کے درمیان سے ہم پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہاں جو صورتیں جائز ہیں وہ صورتیں جائز ہیں کہ جن کا اس آیت سے فصل ہے، ٹھیک ہے، جن کا اس آیت سے کیا ہے فصل ہے، جیسے فصل کل، یہ تو مکمل فصل کل ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسری وصل اول فصل ثانی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو سورت کے آیت سے ملا کر کے پڑھیں گے اس سے فصل ہوگا تو وہ سورت جائز ہوگی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جس سے وصل ہوگا تو وہ سورت جائز نہیں ہوگی۔ تو وہی چیز یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ 2 صورتیں جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک میں اسکرین پر قرآن پاک لے کر کے آتا ہوں۔ چلیے یہ میرے قرآن پاک آپ کے سامنے، یہ تو دیکھیے سورت ہے عما یتساءلون، یہاں سے تو سورت شروع ہو رہی ہے، یہاں سے اگر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ وہ 4 صورتیں اور وہ چاروں جائز ہے، وہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب اگر درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، مثلا ہم ان للمتقین مفازا، یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں ہیں، تو اس صورت میں بھی نکلیں گی 4 صورتیں ہی، فصل کل فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، 4 صورتیں نکلیں گی، لیکن ان میں سے 2 صورتیں جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں۔ کون سی جائز ہیں؟ فصل کل وصل اول فصل ثانی یہ جائز ہیں، اور وصل کل فصل اول وصل ثانی یہ ناجائز ہیں۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں، جو جائز ہیں پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا، یہ ہوا فصل کل، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر بھی فصل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی فصل، اور آیت کو دوسرے سانس میں ان للمتقین مفازا، تو یہ کیا ہے فصل کل، یہ شکل یہ صورت کیا ہے جائز ہے۔ اور دوسری ہے وصل اول فصل ثانی، کس طرح سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا. یہ کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی، یہ صورت بھی جائز ہے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. یعنی جن دو صورتوں کا آیت سے فصل ہے وہ صورتیں جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی یہ جائز ہیں، اور دو صورتیں ناجائز ہیں. کون کون سی؟ وصل کل اور فصل اول وصل ثانی. مثلا کس طرح سے؟ اگر ہم نے اس طرح سے پڑھا تو یہ ناجائز ہے. میں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے، یہ وصل کل ہے، یہ شکل، یہ صورت کیا ہے؟ ناجائز ہے. اس طرح سے قرآن پاک نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری فصل اول وصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا. یہ صورت بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. یاد رہے کہ آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے، کسی صورت سے اگر قرآن پاک پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں، وہاں 4 صورتیں نکلی ہیں، چاروں جائز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے کون سی صورت؟ تیسری صورت، یعنی فصل اول وصل ثانی. یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. فصل اول وصل ثانی کیا ہے؟ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. فصل اول وصل ثانی بہتر ہے، لیکن یہاں پر فصل اول وصل ثانی ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اچھی طرح سے؟ سورت سے اگر پڑھیں گے تو فصل اول وصل ثانی یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اور سورت کے درمیان سے پڑھیں گے تو پھر فصل اول وصل ثانی ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے وہ 4 صورتیں کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے 2 جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 ناجائز ہیں، وصل کل اور فصل اول وصل ثانی. میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب آئیے اب کتاب کے اندر چلتے ہیں. پھر سے اب اس کو سمجھیے، پھر سے پڑھیے. اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے صرف 2 صورتیں جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب کہ کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں. اب اگلی بات سنیے. اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی صورت، پھر دیکھیں، پھر سمجھیے، اگر کسی صورت کے درمیان سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی، تو اس وقت کتنی صورتیں نکلی؟ 4 صورتیں نکلی، جن میں سے 2 صورتیں جائز، فصل کل وصل اول فصل ثانی، اور 2 ناجائز، وصل کل اور فصل اول وصل ثانی. یہ کب ہے؟ جبکہ کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے. اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں. کون کون سی؟ فصل وصل. ٹھیک ہے، دونوں جائز ہیں جبکہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، یعنی الرجیم پر وقف کر کے آیت کو دوسرے سانس میں شروع کرنا. ٹھیک ہے، یہ فصل ہے. اور اسی طرح سے وصل یعنی الرجیم کو آیت سے ملانا. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیں یہاں سمجھیے اس کو. اگر ہم نے اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ 2 صورتیں فصل اور وصل. کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے،
اور دوسری ہے کیا؟ وصل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے، آپ نے حصہ اول کے اندر کیا پڑھا تھا؟ اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں بسم اللہ کے بارے میں، کہ اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں کیا ہے؟ اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے. تو اس لیے یہ صورت یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں، تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکلی، جن میں سے 2 جائز فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 ناجائز وصل کل فصل اول وصل ثانی. اور اگر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں اس وقت 2 صورتیں جائز، وصل اور فصل، اور دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرط ہے، اس شرط کو آپ پڑھیے کیا شرط ہے وہ. اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں. فصل یعنی الرجیم پر وقف کر کے آیت کو دوسرے سانس میں شروع کرنا. نمبر 2 وصل یعنی الرجیم کو آیت سے ملانا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام ہو، جیسے اللہ، الرحمن، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اللہ کے جو 99 نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، الوہاب، الرزاق، الفتاح، جو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، تو یہ شرط ہے کہ جب اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں، کسی صورت کے درمیان سے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے تھوڑا وہ، ٹھیک ہے، یعنی جس آیت سے ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت یہ 2 صورتیں بتلائی گئی ہیں، دونوں جائز ہیں، فصل اور وصل. لیکن اس کے لیے شرط یہ بتلائی ہے، فصل میں تو کچھ شرط کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وصل میں یعنی جب وصل کریں گے اعوذ باللہ کو آیت سے ملائیں گے تو اس وقت شرط یہ ہے کہ اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے اللہ، الرحمن، اور نہ ایسا لفظ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے، ایسا کوئی لفظ جس سے اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جیسے الذی خلق الموت، الذی خلق الموت میں الذی، اور لہ الملک اور الیہ رد میں لہو اور الیہ پر، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا. بھائی کس نے موت کو پیدا کیا؟ اللہ نے، اللہ کی طرف اشارہ ہے. الذی خلق الموت، جس نے اللہ کی طرف، جس نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. تو یہاں الذی، اس الذی سے اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو لہذا اعوذ باللہ کو جو ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو اس سے وصل نہیں کریں گے، یہاں فصل کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت، یہاں وصل نہیں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت ایسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لہ الملک، یہ بھی لہ الملک، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ملک ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے. لہو، تو لہو اس سے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے، تو لہو میں اعوذ باللہ کا وصل نہیں کریں گے. الیہ رد، اسی کی طرف لوٹنا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ شرط ہے کہ یہ 2 صورتیں جائز تو ہیں، فصل اور وصل، فصل بھی جائز ہے، وصل بھی جائز ہے، لیکن وصل کے لیے شرط یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم وصل کر رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ کو آیت کے ساتھ ملا کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس سے اللہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کا سبق، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. اس میں سے اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، انشاءاللہ میں پھر آپ کو سمجھا دوں گا.
اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔